السلام علیکم دوستو، ہم آپ کو اپنے چینل وائس ہب میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، ایک پرانا مصرع ہے کہ مین فیئرز ٹائم، ٹائم فیئرز دا پیرامڈ، یعنی کہ انسان وقت سے ڈرتا ہے اور وقت پیرامڈ سے ڈرتا ہے۔ دوستو، ان پیرامڈز میں کئی سارے راز پوشیدہ ہیں اور ان کے بارے میں کئی سارے فیکٹس ایسے ہیں جو شاید آپ پہلے نہیں جانتے تھے، اور آج ہم انہی فیکٹس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ اہرام کا مطلب شاہی مقبرہ ہے اور یہ قدیم مصری بادشاہوں کے لیے بنائے گئے تھے۔ ان اہراموں کے اندر کئی سارے مصری فیروز یعنی کئی سارے مصری بادشاہ دفن ہیں۔ اس وقت مصر میں یہ مانا جاتا تھا کہ تدفین کے بعد اگر کسی جسم کو محفوظ رکھ دیا جائے تو کچھ عرصے کے بعد وہ دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں، اس لیے ان بادشاہوں کو ان اہراموں میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ ان اہراموں کی تعمیر کے لیے اتنی وسیع زمین کو تلاش کرنا واقعی ایک مشکل مرحلہ تھا۔ ایسی زمین کو تلاش کرنا جو کہ لاکھوں ٹن وزنی پتھروں کو برداشت کر سکے کوئی آسان کام نہیں تھا، اور آخرکار بہت کوشش کے بعد ان کو ایسی زمین مل ہی گئی جو ان پتھروں کے وزن کو برداشت کر سکے۔ ان اہراموں میں لاکھوں پتھر استعمال کیے گئے، اور وہ بھی کوئی عام پتھر نہیں بلکہ ایسے پتھر جن کا وزن 10 ٹن سے لے کر 50 ٹن کے درمیان تھا۔ اگر دیکھا جائے تو آج کے جدید دور میں بھی اتنے وزنی پتھروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا کوئی آسان کام نہیں، جبکہ اس زمانے میں پتھروں کو تراشنے کے ساتھ ساتھ اتنے وزنی پتھروں کو ہزاروں مزدوروں کی مدد سے منتقل بھی کیا جاتا تھا۔ ان پیرامڈز پر لائم سٹون یعنی چونے کا غلاف چڑھا دیا جاتا، اور یہ لائم سٹون دریائے نیل کے پار موجود قریبی کانوں سے لائے جاتے۔ یہ لائم سٹونز ان پیرامڈز کی خوبصورتی کو بہت بڑھا دیتے اور وہ صحرا میں ایسے نظر آتے جیسے کہ ہیرے چمک رہے ہو۔ تاہم اب ان پیرامڈز سے ان لائم سٹونز کا زیادہ تر حصہ مختلف مقاصد کے لیے ہٹا دیا گیا ہے۔ ان اہراموں میں لائم سٹون کے ساتھ ساتھ ماربل کا استعمال بھی کیا جاتا، جو کہ اسوان کے شہر سے لائے جاتے، اور وہ شہر یہاں سے تقریباً 500 کلومیٹر کی دوری پر تھا۔ عام عقیدے کے برخلاف یہ پیرامڈز غلاموں نے نہیں بنائے تھے، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو اتنے عظیم پیرامڈز بنانا ان غلاموں کے بس کی بات نہیں تھی۔ ان پیرامڈز کو بہترین انجینئرز اور اپنے کام میں ماہر لوگوں نے بنایا تھا۔ ان انجینئرز اور ماہرین کو کام کرنے کی جگہوں کے قریب مقصد سے بنائے گئے گاؤں میں رہائش دی گئی تھی۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ ان کسانوں نے بنائے تھے جو سیلاب کے وقت اس فن تعمیر پر کام کرتے تھے۔ ایئر کنڈیشننگ کی سہولت کو آج کل اپنی زندگی میں کون نہیں چاہتا، لیکن پرانے ایجپٹ میں تو اس کے بارے میں صرف خواب ہی دیکھا جا سکتا تھا۔ لیکن پھر بھی ان قابل انجینئرز نے ان اہراموں کو اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ ان اہراموں کے اندر کا درجہ حرارت 20 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہی برقرار رہتا ہے۔ اگر ہم اس بات کو دیکھیں کہ ان انجینئرز نے اس زمانے میں ایسے پیرامڈز بنائے تھے جو اپنے ٹمپریچر کو خود کنٹرول کر سکیں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس زمانے کے انجینئر کتنے قابل ترین اور کتنے ہوشیار تھے۔ دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ دی گریٹ پیرامڈ آف گیزا دنیا کا سب سے بڑا پیرامڈ ہے۔ یہ پیرامڈ ایجپٹ کے عظیم چوتھے خاندان کے دوسرے حکمران کنگ خوفو کے مقبرے کے طور پر بنایا گیا تھا۔ پیرامڈ آف گیزا کو بنانے میں تقریباً 23 لاکھ پتھروں کا استعمال کیا گیا، اور وہ بھی کوئی عام پتھر نہیں بلکہ ایسے پتھر جن کا وزن 15 ٹن سے لے کے 50 ٹن کے درمیان تھا۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ پیرامڈ دنیا کا سب سے بڑا پیرامڈ ہونے کے باوجود تمام پیرامڈ میں سے سب سے بہترین کنڈیشن میں ہے۔ جب تک آپ وہاں پہنچیں گے آپ نے عظیم اہرام کی ہزاروں تصاویر دیکھی ہوں گی، لیکن ان پیرامڈز کے ساتھ قریب اور ذاتی طور پر نزدیک ہونے کے احساس کو کچھ بھی مات نہیں دے سکتا۔ یہ طاقتور اور خوبصورت ڈھانچے صدیوں سے لفظ تماشائی ہیں، اور آج بھی دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کو متاثر کرنے اور انہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ کو یہ بات جان کر حیرانی ہوگی کہ سال بھر میں تقریباً 20 لاکھ سیاح ان پیرامڈز کی سیر و تفریح کرتے ہیں۔ عظیم سہ رخی مقبرے مصر کے ملک کے مترادف ہے، لیکن آپ کو یہ بات جان کر حیرانی ہوگی کہ دنیا کے سب سے زیادہ پیرامڈز مصر میں نہیں بلکہ سوڈان میں واقع ہے۔ ایجپٹ میں تقریباً 138 پیرامڈز موجود ہیں، جبکہ سوڈان میں تقریباً 200 سے لے کے 250 تک پیرامڈز موجود ہیں۔ اگر آپ کا ماننا ہے کہ سوڈان کے پیرامڈز شاید ان مصریوں نے بنائے ہوں گے جنہوں نے جنوب کا سفر کیا تھا، تو آپ غلط ہیں۔
सूडान में पिरामिड्स कश के सल्तनत के अरकान ने बनाए थे। ये एक कदीम तहजीब था जिसने 1070 कबल मसीह से 130 ईस्वी तक दरियाई नील के किनारे पर मौजूद इलाकों पर हुकूमत की थी। 20वीं सदी के बाद लोगों ने ये बात मानना शुरू कर दी थी कि पिरामिड्स को एलियंस ने बनाए हैं। मशहूर मुसन्निफ एरिक वन डेनिकन ने एलियन की थ्योरी को लाने में अहम किरदार अदा किया और उसने अपनी किताब चैरियट्स ऑफ द गॉड्स में इस बात की वजाहत की है कि पिरामिड्स को या तो एलियंस की मदद से बनाया गया है और या पिरामिड्स को किसी खिलाई मखलूक ने बनाया है। इसके अलावा कई सारे लोगों का मानना ये भी है कि पिरामिड्स को जिन्नात की मदद से बनाए गए हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये अजीम पिरामिड्स किस तरह बनाए गए होंगे? अपनी राय हमारे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।